اس کا ذکر کیا ہے وہ سحر ہے، ہم اس کو جادو کہتے ہیں۔ سحر کے بنیادی معنی یہ ہیں کہ جو کچھ دکھایا جائے اصل میں وہ نہ ہو، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہوں، آپ محسوس کر رہے ہوں، اصل میں وہ نہ ہو۔ اس کا اظہار آپ دیکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جاتے ہیں اور اپنے بھائی ہارون کے ساتھ، تو جادوگر سے کہتے ہیں کہ تم نے جو ڈالنا ہے ڈالو، تو انہوں نے رسیاں ڈالی تو وہ سانپ بن گئی، اصل میں وہ سانپ نہیں تھی۔ یہ سحر ہے کہ وہ سانپ نہیں تھی، وہ رسیاں ہی تھی، بن بھی نہیں سکتی۔ مگر اللہ کے اس رسول کو جب اللہ نے کہا کہ تم اپنا عصا ڈالو، اس نے اژدہے کی شکل اختیار کی اور وہ ساری چیزوں کو نگل گیا۔ وہ حقیقت تھی، اور اس سے پہلے جو ہوا وہ استدراج تھا کہ جو کچھ دکھایا جا رہا ہے وہ اصل میں نہیں تھا۔ تو سحر کی بنیاد اس چیز پر ہے، جو آپ محسوس کرتے ہیں، جو آپ سمجھتے ہیں، جو آپ دیکھتے ہیں، اصلاً وہ نہیں ہوتا، وہ اصل میں نہیں ہوتا۔ ابھی آپ دیکھیں ہمارے پر لوگ آتے ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد آتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ جی بیٹی کا رشتہ کسی نے باندھ دیا ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، پڑھی لکھی ہے، خوبصورت ہے، جوان ہے، ساری گن ہیں، ساری خوبیاں ہیں، لوگ آ رہے ہیں رشتے دیکھنے کے لیے، رشتے والی کو بھی کہا ہوا ہے جو ارینجمنٹ کرتی ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، کسی نے رشتہ ہمارا باندھ دیا۔ یہ ایک ایسی کمپلینٹ ہے جو پورے معاشرے میں اس وقت گھر گھر کی کہانی ہے، ہر جگہ بکھری ہوئی ہے، سب لوگ اس کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اس میں تعلیم یافتہ، غیر تعلیم یافتہ، مذہبی علم کے گھرانے، غیر مذہبی علم کے گھرانے، بہت بڑے بڑے بیوروکریٹس، بڑے بڑے عہدے داران، بڑے بڑے بزنس مین، بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ، بڑے بڑے زمیندار، بڑے بڑے پولیٹیشین، سب لوگ ایکولی ایک ہی کمپلینٹ کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ اس میں معاشرے کو کلاسیفائی بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ اس کی کلاسیفیکیشن کر لیں، سب لوگ ایک ہی بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور میں بعض کا سوچنے پہ مجبور ہوتا ہوں کہ ان کی اتنی اعلیٰ اعلیٰ تعلیم ہے، مگر اس تعلیم نے ان کو اس شعبے میں کچھ نہیں دیا۔ یہ بالکل وہی بات کر رہے ہیں جو کوئی ایک پرانے زمانے کی ان پڑھ غیر تعلیم یافتہ خاتون کر رہی۔ بڑا حیران ہوتا ہوں۔ پھر دوسرا آ جائے گا کہ جی بیٹے کی روزگار ہی نہیں مل رہا، ویزے کے لیے پیسے بھی دیے ہوئے ہیں، ویزا نہیں لگ رہا، نوکری نہیں لگ رہی، اس نے تو بی کام بھی کیا ہوا ہے، اس نے تو ایم بی اے کیا ہوا ہے، اس کی یہ تعلیم ہے، نوکری نہیں لگ رہی۔ یہ آ جائے گا کہ یہ کسی جادوگر نے ہمارا رزق باندھ دیا، سیل ہی نہیں ہوتی، سارا دکان پہ بہترین سودا موجود ہے، بڑی محنت کرتے ہیں، سیل ہی نہیں ہوتی جی۔ یہ آ جائیں گے کہ کسی نے رزق باندھ دی۔ پھر آ جائے گا کسی نے ہماری کوک باندھ دی ہے کہ اولاد ہی نہیں ہو رہی، سب ڈاکٹروں سے چیک اپ کرا لیا ہے، گائنیکولوجسٹ کو بھی دکھا لیا ہے، دونوں بیٹا بیٹی ٹھیک ہیں، اولاد ہی نہیں ہو رہی، کسی جادوگر نے ہماری کوک باندھ دی ہے۔ یہ آ جائے گا۔ غرض وہ ساری چیزیں جو ایک انسان سے ریلیٹڈ ہیں، اس کے روزمرہ کی زندگی میں وہ شامل ہیں، ان کے حوالے سے جادو کی کہانی کو معاشرے نے گھیر رکھا ہے۔ ایک یہ شعبہ ہے۔ دوسرا شعبہ یہ ہے کہ جی بندہ بیمار ہے، بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، سارے ڈائگنوزز کرائے ہیں، بندہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، کسی نے جادو کر دیا، جادو سے بیمار کر دیا۔ یہ کمپلینٹ۔ پھر ایک اور کمپلینٹ آ جاتی ہے کہ جی ہمارے گھر میں چیزیں پڑی تھیں، ان پہ خون کے چھینٹے پڑے ہیں، کہ جی پانی پڑا ہے۔ پھر ایک اور کمپلینٹ آتی ہے کہ کپڑے کٹ گئے، گھر میں رکھے ہوئے کپڑے کٹ گئے، ان پہ ٹک لگ گئے، گول دائرے میں کٹ گئے، مختلف انداز سے۔ یہاں تک ہے جی بکسے میں کپڑے رکھے ہوئے ہیں، بچی کی شادی کی تیاری کر رہے ہیں، وہ سارے خون آلود ہو گئے۔ یہ بھی کمپلینٹس آتی ہیں۔ پھر یہ آ جائے گی کہ چیز یہاں رکھی ہوئی تھی، وہ یہاں سے غائب ہے، کہاں چلی گئی۔ اب بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہمارے لیے یہ۔ میں پھر اس کے لیے لوگوں کو قرآن سے باتیں سمجھاتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ سچا ہے۔ کیا نعوذ باللہ کوئی جھوٹ اللہ سے منسوب کیا جا سکتا؟ ممکن تو نہیں ہے۔ اب اللہ یہ کہہ رہا ہے جس کو چاہوں بیٹے دوں، جس کو چاہوں بیٹیاں دوں، جس کو چاہوں دونوں دوں، جس کو چاہوں دونوں نہ دوں۔ ایتھارٹی نہ کسی ڈاکٹر کو اللہ نے دی، نہ کسی پیر کو دی،
نہ کسی اور انسان کو دی۔ اولاد دینے کی، نہ دینے کی، بیٹے دینے کی، بیٹیاں دینے کی اتھارٹی اللہ نے اپنے پاس رکھی۔ تو کوئی مخلوق میں سے ایسا ہے جو اللہ کی اس اتھارٹی کو یوز کر سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اولاد نہ ہونے دی جائے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح رزق کا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جس کو چاہوں غریب کروں، جس کو چاہیں امیر کروں، جسے چاہوں کشائش والا رزق دوں، جسے چاہوں ناپ تول کے دوں، جسے چاہوں تنگی والا رزق دوں، جسے چاہوں رزق میں دوسرے پہ فضیلت دوں۔ یہاں مالک نے دینے میں آپ کی ایفرٹس کو بھی نہیں جوڑا، اس میں آپ کی ایفرٹس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ انٹائر اس نے پاور اپنے پاس رکھی، میں دوں، بھلے آپ سے کام کروا کے دے، بھلے آپ سے بغیر کام کروائے دے۔ ایسے لوگ بھی اسی معاشرے میں موجود ہیں کہ جو ایکسٹرا لیبر نہیں کرتے، ہارڈ ورک نہیں کرتے، ایسے اسباب ان کے لیے وہ پیدا کر دیتا ہے کہ تھوڑی سی محنت سے بہت بڑا معاوضہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی اتھارٹی، جسے چاہوں صحت دوں، جسے چاہوں صحت نہ دوں، جس کو چاہوں عزت دوں، جس کو چاہوں ذلیل کروں۔ مطلب یہ اللہ کے کلیم ہے، اولاد میں، عزت ذلت میں، روزگار میں، صحت میں، ساری چیزوں میں اللہ کے کریم موجود۔ اب رشتوں کی لوگ بات کرتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں رشتے تو آسمانوں پہ طے ہوتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے روحوں کو دنیا میں بھیجنا ہے، تو بھیجنے سے پہلے وہاں لکھا جاتا ہے کہ یہ فلاں ماں باپ اس کے ہوں گے جن کے ہاں یہ روح جائے گی۔ تو جب آسمان پہ ماں باپ کا نام لکھ دیا جاتا ہے تو وہ رشتہ نہیں طے ہوتا، رشتہ تو وہاں طے ہو جاتا ہے۔ آپ تو یہاں ارینجمنٹ دنیا داری کے کرتے ہیں، پروگرام تو اس نے سارا سیٹل کر لیا ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ کے وعدوں پر، اس کے کلیم پر بھروسہ کرنا ہو، ورنہ ہمارا معاشرہ اس عذاب سے نہیں نکل سکتا۔ کیونکہ آپ جو یہ کہہ رہا ہے تمہاری کوک باندھ دی گئی ہے، تمہارا رزق باندھ دیا گیا ہے، تمہاری شادی ہونی باندھ دی گئی ہے، تمہاری پرموشن باندھ دی گئی ہے، آپ اس کو سچا سمجھیں گے اگر آپ کا یہ یقین نہ ہو کہ یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، اور دھوکے میں اس کا شکار بنے رہیں گے۔ ایک چھوٹی سی سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ گلاس ہی پڑا ہے یہاں میرے پاس، اللہ کا یہ پروگرام ہو کہ میں نے کسی شخص کو یہ دینا ہے، اور جادوگر کا یہ پروگرام ہو کہ یہ گلاس میں نے اس تک نہیں پہنچنے دینا، تو کیا جادوگر اس پروگرام میں کامیاب ہو جائے گا؟ اور اگر جادوگر کامیاب ہوتا ہے تو اس کا مطلب اللہ تو بڑا کمزور ہے، اور کیا کمزور اللہ اس قابل ہے کہ اس کی پوجا کی جائے؟ کوئی کمزور اللہ کو پوجے گا؟ وہ تو بتاتا ہے کہ میں اتھارٹی ہوں۔ جب اتھارٹی اللہ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کے کاموں میں کون دخیل ہو سکتا ہے؟ میں ایک مرتبہ ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، ہندوستان کے شہر امرتسر میں ایک ہنومان کا مندر ہے۔ وہاں کی روایت یہ ہے کہ جن کے بیٹا نہیں ہوتا وہ یہاں آئیں، سلام کریں ہنومان کے دیوتا کو، ان کے جب بیٹا ہو جائے تو وہ ہر سال اس کو بندر کی شکل کا بنا کے یہاں حاضری دیں۔ کودتے ہوئے آتے ہیں لوگ، اور انہوں نے لڈو وغیرہ یہ سارے اٹھائے ہوتے ہیں۔ تو جب انہوں نے کیمرہ ڈالا تو، اور اس میں ساتھ میں ان کے کمنٹس یہ تھے کہ یہ مسلمان بھی جا رہے ہیں بیٹا لینے کے لیے ہنومان کے مندر میں۔ اب آپ خود سوچئے اور 1 منٹ کے 1000ویں حصے میں دھیان کیجئے، جو مسلمان ہنومان کے مندر میں بیٹا لینے جا رہا ہے وہ مسلمان ہے؟ وہ رہ گیا مسلمان؟ اور کیا ہنومان کسی کو بیٹا دے سکتا ہے؟ اپنی مکھی بھی نہیں ہلا سکتا۔ ذاتی خواہشوں کے پیچھے بھاگنے والوں کی یہ کتنی جہالت کی مثالیں ہیں۔ حالانکہ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ نے اگر کسی کے لیے بیٹا مقرر کر دیا ہے کہ اس کے ہونا ہے تو وہ ہو کے رہنا ہے، وہ کہیں جائے یا نہ جائے۔ اللہ سے نہ مانگے تب بھی ہو کے رہے گا، کیونکہ اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ اب آپ کے زمانے سے پہلے روز اول سے جادو دنیا میں ہوتا رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، مگر اس کی لیمیٹیشنز ہیں اور اس کے علاج موجود ہیں۔ قرآن نے اس کی لیمیٹیشن کو بیان کیا۔ سورہ بقرہ میں یہ سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت کے زمانے کی بات ہے کہ 2 فرشتے بازاروں میں بیٹھتے، ہاروت و ماروت۔ سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے، آیت نمبر 102 میں۔ اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے، لوگ ان سے جادو سیکھنے کے لیے آتے، مگر وہ جادو یہ ہوتا تھا
کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ڈلوا دیا جائے، اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا اگر اللہ نہ چاہے. اگر اللہ نہ چاہے، اللہ اگر نہ چاہے تو یہ ہاروت و ماروت ہو یا کوئی بھی ہو، وہ ایسا نہیں کر سکتے. جو غلط فہمی پیدا کرنے کی ان کو استدلال طاقت دی گئی، یہ میکسیمم ان کا ایک تھا جو وہ کر سکتے تھے، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان بھی فرمایا. اور ایسا کرنے والا جو ہے آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہے. جو اس طرح کی کارروائی کرنے والا ہے، جادو کرنے والا ہے، آخرت میں اس کا حصہ بالکل نہیں ہے. سورہ یونس اس کو بیان کر رہی. جادو کرنے والوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. یہ اچھی طرح جو اپنے آپ کو یہاں کلیم کرتے ہیں مسلمان ہونے کا اور جادو کی کاروائیوں میں ملوث ہیں، انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آخرت کے نظام میں وہ فارغ ہیں، کہ کوئی حصہ نہیں ہے. سورہ یونس اس پر گواہ ہے. پھر فرعون کے دربار میں جب جاتے ہیں اور وہاں جادوگروں کا ذکر آتا ہے، وہاں بھی رب العزت فرماتا ہے کہ خدا شریروں کو کامیاب نہیں کرتا. جادوگروں کو وہاں شریر کے لفظ سے بھی اللہ نے موسوم کیا ہے کہ خدا شریروں کو کامیاب نہیں کرتا. سورہ طہ میں اس کا ذکر ہے. کیونکہ قرآن جب تک آپ کے سامنے نہ پیش کیا جائے اور قرآن کی بات نہ کی جائے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید آدمی کو جو اس کو حوصلہ ہوتا ہے وہ قائم نہیں ہوتا. سورہ فلق میں بھی یہی بیان ہے کہ پناہ چاہتا ہے انسان رات کی تاریکیوں سے، خوف سے، گنڈے بنانے والیوں سے، پھونکوں مارنے والیوں سے. وہاں پہ مونس کا ذکر ہے. خواتین یہ کام کرتی تھی اس زمانے میں، کاہن بھی یہ کام کرتے تھے، کہانت جاری تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد کہانت کا نظام ختم ہوا. تو یہ سلسلہ جو ہے نا وہ چلا آ رہا ہے. احادیث مبارکہ میں اس کو شرک قرار دیا گیا، اس کی سزا قتل قرار دی گئی، انسانوں کو نقصان پہنچانے کا ایک ڈھنگ قرار دیا گیا. مگر یہ جاری رہنا ہے. کیوں؟ کہ پروردگار عالم نے جب شیطان کو قیامت تک کے لیے آزاد چھوڑ دیا اور اس نے رب العزت سے یہ کمٹمنٹ لے لی کہ میں تیرے لوگوں کے راستے میں بیٹھوں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے انہیں گھیروں گا. اگر اس کے پاس ایسے چمتکار نہ ہوں، ایسے چیزیں آپ کو متاثر کرنے والے علوم اس کو پاس نہ ہوں، تو وہ آپ کو کیسے گھیر سکتا ہے؟ کمپٹیشن کے ہتھیار اس کے پاس نہ ہوں تو کیا وہ گھیر سکتا ہے؟ تو یہ اس کے لیے اللہ کی طرف سے جب ایک آزادی اس کو دی کہ تجھ سے جو ہوتا ہے تو کر لے، جو میرے خالص بندے ہیں تو ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا، تو وہ اس آزادی کو استعمال کرتا ہے. ایسے کاموں میں جادوگروں کی مدد کرتا ہے کہ انسانی عقل پریشان ہو جاتی ہے، حیران رہ جاتے ہیں. ہمارے پاس بے شمار لوگ ایسے آتے ہیں، مگر اسی اللہ نے جس نے شیطان کو آزاد چھوڑا قیامت تک کے لیے، آپ کو ایک آرٹ بھی بتا دیا. جادوگر باطل قوتوں شیطان سے بچنے کا ایک آرٹ پروردگار عالم نے آپ کو دے دیا. اس نے کلمہ تعلیم فرما دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تعوذ کہتے ہیں اسے، تعوذ. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان رجیم سے. تو ریکویسٹ کرنی ہے ہم نے اللہ سے کہ تیری پناہ چاہیے. آپ شیطان کو نہ مار سکتے ہیں نہ قید کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کو اللہ لبرٹی دے چکا ہے، کمٹمنٹ دے چکا ہے قیامت تک کے لیے. اس لیے کہیں آپ کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم شیطان کو قتل کر لو گے یا ختم کر لو گے. یہ ممکن نہیں ہے. یہ ممکن ہے کہ جو اس سے زیادہ طاقتور ہے اس کی پیچھے چھپ جاؤ، اس کی پناہ میں آ جاؤ. اور وہ اللہ نے تعوذ سکھا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ تعویذ دھاگا کرتے تھے، جھاڑ پھونک کرتے تھے. ایسے واقعات ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ اپنا تعوذ ہمیں پیش کرو، یعنی کہ ہمیں بتاؤ. اس کو پڑھا الفاظ کو. اگر وہ الفاظ ایسے ہوتے کہ اللہ سے پناہ مانگی جا رہی ہے تو آپ فرماتے اس کو بے شک جاری رکھو. جس میں غیر اللہ سے پناہ مانگی جا رہی ہے وہ مشرکانہ طرز عمل ہے، آپ نے ہمیشہ اس کی نفی فرمائی کہ یہ جائز نہیں ہے. بچنا ہے، شیطان سے بچنا ہے، باطل قوتوں سے بچنا ہے. اس کے لیے کیا تعلیم فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار فرمایا؟ آپ جب اپنے بستر پر لیٹتے
تو سورہ اخلاص تلاوت فرماتے ہیں، سورہ فلق تلاوت فرماتے ہیں، سورہ ناس تلاوت فرماتے ہیں، اور موعظتین اسی دن کے لیے اتری تھی کہ جب اٹیمپٹ کی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کی، کیونکہ آپ کو اللہ نے ایک مثالی بشر بنایا تھا، ہمارے لیے مثال ہونی تھی کہ اس طرح جادو کیا جاتا ہے، اس طرح اس کے حالات ہوتے ہیں، ایسے امکانات ہوتے ہیں، تو یہ طریقہ بھی ایڈوائز فرمانا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل یہ تینوں چیزیں پڑھتے اور اپنے دائیں ہاتھ پہ پھونک مارتے اور بائیں پہ پھونک مارتے اور ایسے سر سے لے کے اور پورے جسم پر، ہاتھوں پر اور پاؤں پر ہاتھ پھیرتے۔ اگر اس سنت کو آپ اپنا لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کو آپ اپنا لیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں دنیا کا بڑے سے بڑا جادوگر، بڑے سے بڑا کاریگر، بڑے سے بڑا شیطان کا ہمراہی اور ساتھی آپ پہ اس کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا، آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اب ایک بات اور کہی کہ صدقے کو رد بلا فرمایا میرے آقا نے۔ بلا سے مراد مصیبت ہوتی ہے، مصیبت صحت کی خرابی میں بھی ہو سکتی ہے، ایمان کی خرابی میں بھی ہو سکتی ہے، مال کے نقصان میں بھی ہو سکتی ہے، عزت کے نقصان میں بھی ہو سکتی ہے، جھگڑے اور فساد بھی ہو سکتے ہیں، مقدمات بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی آپ کو باطل چیزیں فیس کرنا پڑ سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ رد بلا ہے۔ ہم نے ساری زندگی ایک ہی بات سمجھی کہ بکرا ڈھونڈ لو اور کالا ڈھونڈ لو تو جلدی یہ کام ہو جائے گا، حالانکہ جو اس کے اندر چھپا ہوا اصل پیغام تھا اس کو فراموش کر دیا۔ وہ اصل چیز ہے کہ صدقہ رد بلا ہے، تم سچے ہو جاؤ بلائیں تمہیں چھوڑ دیں گی، صدق اختیار کر لو۔ جو اس کا کوڈ میسج ہے وہ یہ ہے کہ اگر سچے ہو جاؤ اور جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکال دو، سارے جادوگر جھوٹے ہیں، سب باطل ہیں، کوئی آپ کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتا اگر اپنی زندگی میں آپ سچائی کو اختیار کر لیں۔ اس جادو کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ تعویذ جیسے نکلے ہیں، تعویذ اس زمانے میں چلے آ رہے تھے۔ تعویذ سے ہے تعوذ، پناہ مانگنا اللہ کی شیطان سے، اور وہی تعوذ پڑھنے کا ہی ہمیں حکم ہے۔ آپ قرآن بھی کھولتے ہیں تو حکم ہے کہ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ذکر کر لو، تاکہ تمہیں مس لیڈ کر کے قرآن کے مفہوم اور معنی تمہارے نزدیک بدل نہ دے، تم محفوظ ہو جاؤ اس کی شرارت سے۔ اب ہر گلی ہر کوچے بیٹھے ہوئے ہیں، بے شمار عیسائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان عیسائیوں کے پاس لوگ جا رہے ہیں اور وہ ان کا علاج کر رہے ہیں۔ جو بندہ اپنے روحانی علاج کے لیے عیسائیوں کے پاس جا رہا ہے، کیا ایمان بچا ہے اس کے پاس، کتنا بچا ہے اس کے پاس؟ اور کیا لوگ اس طرح کیور ہو جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہوتے، کیونکہ میرے پاس ایک بے شمار مخلوق اس کام کے لیے آتی ہے۔ میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ تم اللہ سے معافی مانگو۔ کیوں؟ جب تم تعوذ پڑھ رہے ہو، تم اللہ سے کہہ رہے ہو کہ مجھے اپنی پناہ میں رکھ لے اور شیطان رجیم سے بچا لے، اور باطل قوتیں تم پہ غالب آ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہاری ریکویسٹ کو ابھی تک مانا نہیں، تمہیں اپنی پناہ اس نے دی نہیں۔ اگر وہ تمہیں اپنی پناہ میں دے دے گا تو کیسے کوئی مجرم جو ہے وہ تم پہ غلبہ پا سکتا ہے؟ تو جب بار بار یہ پڑھنے کے باوجود آپ دیکھتے ہیں ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ آپ کو دقتیں محسوس ہوتی ہیں، پریشانیاں محسوس ہوتی ہیں، تو کثرت سے اللہ سے معافی طلب کریں۔ جب آپ کثرت سے اللہ سے معافی طلب کریں گے تو انشاءاللہ اللہ معافی قبول کرنے والا ہے، تواب الرحیم ہے، کوئی وجہ نہیں کہ آپ کو معاف نہ کرے، اور جب معاف کر دے گا تو پھر کوئی جادوگر آپ پہ غلبہ نہیں پا سکے گا۔ اور جب اللہ نے یہ کہا کہ کوئی خیر نہیں جو تمہیں پہنچے اور ہماری طرف سے نہ ہو، اور کوئی شر نہیں جو تمہیں پہنچے اور ہماری طرف سے نہ ہو، اس کا مطلب کیا تھا؟ شر کی قوتیں کا نام شیطان ہے۔ جب اللہ ہی تمہیں چھوڑ دے گا تو شیطان تو دبوچ ہی لے گا، شیطان تو دبوچ ہی لے گا۔ تو اپنے آپ کو سرنڈر کر دو اللہ کے حضور اور اس کی پناہ میں انٹر ہو جاؤ۔ اگر اس کی پناہ میں چلے گئے، کوئی دنیا کا جادوگر آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرے سارے نقصان اور سارے فائدے میرے اللہ کے دائرہ اختیار میں ہیں، اس کے علاوہ کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ ایک چیز اس میں رہ جاتی ہے بہت سے کاموں کے لیے، اور وہ ہے دعا۔ آپ اپنے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور سارا توڑ سارا علاج دعاؤں میں ہے۔
اللہ نے خود اپنے رسولوں کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ سب کو دعائیں تعلیم فرمائیں۔ اگر آپ ان دعاؤں سے جڑے رہیں، کوئی وجہ نہیں ہے کہ کوئی شیطانی قوت، کوئی نیگیٹو قوت آپ کا کوئی نقصان کر سکے۔ ہم دعاؤں کے پیٹرن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ دعاؤں کے پیٹرن کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جبہ و دستار عطا فرمائی اور فرمایا کہ یہ اویس کو پہنچا دینا اور اس سے کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے۔ ہاں البتہ، یہ پوری جو بخاری مسلم کی حدیث، ہاں البتہ اس کی دعا سے میری امت کے اتنے لوگ بخشے جائیں گے جتنے بنی مدر کی بھیڑوں کے بال۔ اب یہ کیوں فرمایا؟ اور گیا کون دعا کرانے کے لیے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ کو سکھایا کہ جو میرے مقرب بندے ہیں، جو میرے پیار والے بندے ہیں، ان سے دعا ضرور کرواتے رہنا، کیونکہ دعائیں شیطانی قوتوں کے راستے کا سب سے بڑا پتھر ہوتی ہے۔ اسی لیے ساری عبادات جتنی آپ کو دی گئی، نماز ہو، روزے کی دعائیں ہوں، افطاری کی ہوں، سحری کی ہوں، تراویح ہو، حج و عمرہ ہو، سب میں دعائیں تعلیم فرمائیں گے۔ تو اگر آپ لوگ دعاؤں سے چپٹے رہیں گے اور دعاؤں سے اپنے مسائل کو دیکھتے رہیں گے، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی جادوگر آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں، اگر یہ ہمارے پیش نظر ہوں اور ذہن میں یہ بات ہو